السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں میں آپ کا ہوسٹ ہوں احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، بلکہ 2-3 پروگرام کیے تھے پنجاب بھر کے اساتذہ اور سرکاری ملازمین کی پینشن، لیو انکیشمنٹ اور مختلف ان کے ایشوز کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل احتجاج میں تھے، دھرنا دے رہے تھے۔ پھر وہاں سے گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پروفیسر ڈاکٹر طارق کلیم صاحب ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ جس دن ان کا پروگرام چلا اسی رات ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہم گفتگو کریں گے ان کی یہی جو موجودہ پنجاب اور ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں آل پاکستان اگیگا کے کوآرڈینیٹر جناب رحمان علی باجوہ صاحب اور پروفیسر طارق کلیم صاحب، اور یہ ان سے بات کریں گے موجودہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اپنے مسائل کو لے کر۔ بہت شکریہ رحمان علی باجوہ صاحب، میں پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ اسلام آباد ہوتے ہیں اور آپ یہاں آئے، اور طارق کلیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو کافی مبارکباد دوں گا کہ آپ دونوں سرکاری مہمان تھے اور ابھی حال ہی میں آپ کی واپسی ہوئی، تو جیسے شیخ رشید صاحب تو چلے پہ تھے، تو آپ کی مہمان نوازی کیسی رہی؟ دیکھیں، ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ تھا کہ جب اریسٹ کیا گیا سب سے پہلا بندہ جو ہے لیڈرشپ میں سے وہ میں تھا، کیونکہ آئی واز آن کنٹینر، ہمیں اطلاعات بھی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی چائے پینے کے لیے اٹھے تھے اور بتا کے گئے تھے، ان کو جیسے ہی پتہ چلا یہ بھی وہاں پہ پہنچے اور ہوئے، تو پریزن وین سے جو ہے ہم نے جو تقریباً 28 کے قریب ساتھی تھے، جو ایک گاڑی کے اندر ٹیچرز اور باقی ساتھی تھے، تو ہم نے لائیو جا کے جو ہے اپنے امپلائیز کو فیس بک سے یہ ایک میسیج کنوے کر دیا تھا کہ وی ہیو بین اریسٹڈ۔ تو اریسٹ ہونے کے بعد کوئی کہے کہ چلے میں چلا گیا تو وہ غلط بات ہے۔ الحمدللہ کمیونٹی تک جو ہے کہ فوری طور پہ ایک میسیج جو ہے ہم نے وہ کنوے کر دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ ساتھیوں کو گھروں سے بھی اور وہ اٹھایا گیا، اور ان کی تعداد جو ہے تقریباً 168 جو ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ایف آئی آرز دی گئیں اقدام قتل کے حوالے سے ساری۔ یہی میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ یہ جو پکڑے گئے تھے ڈاکٹر طارق کلیم صاحب کا پتہ چلا تھا کہ یہ ایم پی او کے تحت گرفتار ہیں، لیکن کئیوں پہ تو باقاعدہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اچھا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس قسم کے جرائم میں ملوث؟ دیکھیں، اس میں جو ہمیں پتہ چلا، ہم تو پیسفلی آئین کے آرٹیکل 35 اور 38 کے تحت کے تمام حقوق برابر ہیں، اور پیسفل پروٹیسٹ ہم یہاں پہ کر رہے تھے۔ میں معذرت کروں گا، آپ آئین کے کون سے آرٹیکل؟ 25 اور 38 جو یہ کہتے ہیں کہ تمام جو ہے وہ مساوی حقوق ہیں۔ اگر عام شہری بھی کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو سرکاری ملازم کو بھی احتجاج کرنے کا حق ہے۔ ویسے آئین اس وقت عملی شکل میں ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ تو جو آئین کے اوپر جو ہے جن کی گرپ ہے وہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن کروائیں، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے الیکشن کروائیں، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی۔ دیکھیں، اس حوالے سے میرے خیال میں کہ جو سیاسی پارٹیاں یا عدالت عظمیٰ ہیں، اس کی جو ہے بہتر تشریح وہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے ایشوز جو ہیں ہمارے امپلائیز کے حوالے سے اس کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو احتجاج کا ایک بنیادی حق تھا ہم ملازمین کو ملا، اس کے تحت ہم وہاں پہ پرامن طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں گرفتار کیا گیا۔ یہ اب پنجاب سیکریٹریٹ کے باہر؟ میں پنجاب سیکریٹریٹ کے باہر کی بات کر رہا ہوں۔ 10 تاریخ کو ہمارا احتجاج تھا، 10 کی رات گزری اور یہ 11 تاریخ کی ہے۔ پریزن وین میں ہمیں ڈالا گیا اور ہمیں تھانہ چونگ میں لے جایا گیا، اور اگلے دن ہمیں جب وہ لے کے آئے، اگلے سے اگلے دن ایک دن مسلسل رکھا، تو جو اے ایس آئی نے ہمیں بتایا، جو دفعات لگائی تھی 324 اقدام قتل کی، کار سرکار میں مداخلت اور کیا کیا ہے، اینڈ وی ور شاکڈ کہ یہ جو اب ہیں اس میں سے، کیونکہ آپ کو ثابت کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے، بٹ جو وکلا کی ٹیم تھی، وکلا نے بڑا کردار ادا کیا، اور جب احاطہ عدالت میں ہی ہماری گاڑی تھی، ہمیں پیش نہیں کیا گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس کو جو ہے ضمانتیں وغیرہ نہیں ہیں، اس ایف آئی آر کو یہ ختم کر دیا جج صاحب نے۔ میں اسپیسیفک ورڈ نہیں، وہ ڈیفینیٹلی آپ بتا سکتے ہیں ہمیں، یہ کہ جی اس کو کویش کر دیا۔
اب یہی سلسلہ چل رہا تھا, ہمیں وہاں پہ بٹھائے رکھا اور پھر وہاں سے تھانہ نولکھا لے کے آئے. اینڈ ون تھنگ واز کلیئر, وہی چیز تھی جیسے ایک ضمانت ہوئی, اگلے کیس میں اسی پہ آ رہا ہوں, ضمانت گرفتاری ضمانت, ہم اریسٹڈ تھے, ہمیں رہا نہیں کیا گیا, ہمیں یہی تھا. اور وہیں سے ہمیں جو ہے اطلاع مل گئی کہ اب جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے وہاں سے ایم پی او کے اندر جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا. گرفتار تو آلریڈی تھے, رہا کرتے یا کچھ, باقیوں کو شاید ایچ دیا گیا ہو کہ رہا کرنے کے بعد, ہمیں تو کوئی رہائی کا بیچ میں وہ گیپ آیا نہیں. اور جو ہے وہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے موبائل ہاتھ میں تھا کسی بندے کا, ہم نے اس کو کنوے کیا, ویڈیو میسیج ہم نے, جو باہر لیڈرشپ تھی, امپلائیز تھے ہمارے جن کے لیے یہ اسٹرگل کر رہے تھے. میں اسلام آباد سے نکلا تھا تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پہلا بندہ رہا ہوں اور گرفتار. صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا, آپ کا جو مقدمہ جو آپ لڑ رہے تھے سرکاری ملازمین, ایگزیکٹلی سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ, تنخواہوں کا, ان کی پینشن کا, تو جو آپ کے گرفتار کرنے والے تھے وہ بھی تو اسی کا شکار تھے. آپ تو ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے تھے جو آپ کو یہ اس طرح گرفتار کرتے تھے اور جو ایف آئی آر کاٹتے تھے. تو آپ نے ان سے کہا نہیں کہ یار ہم تو آپ کا بھی مقدمہ. دیکھیں یہ پولیس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ ایک لفظ ہم نے سنا تھا, اس کا عملی نمونہ بھی دیکھا, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہے, ایک چیز. اور ایک کہاوت اور, میں اب وہ بات لمبی ہو جائے گی, اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ جو کلہاڑی ہے نا, درخت تبھی کٹتا ہے جب اس درخت میں سے لکڑی کا ایک حصہ جو ہے دستے کی صورت میں کلہاڑی میں لگتا ہے. اور یہ تمام ملازمین کے ساتھ, خواہ ہمارے پولیس ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں, یہ سارے بھائی ہیں, یہ اگر نقصان پینشن کے حوالے سے ہونے کے لیے جا رہا ہے, لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہونے کے لیے جا رہا ہے, جو سمری موو کر رہا ہے اپنے پیر کے اوپر, خود کلہاڑی چلا رہا ہے کہ کس کی ڈائریکشن پہ ہے یہ سارے معاملات, تو سب سے بڑا ذمہ دار تو وہ ہے کہ جو اس کے اندر پریکٹیکلی رول ادا کر رہا ہے. اور اس سے زیادہ میں میڈیا کے توسط سے جو گھروں میں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں. 10 لاکھ ملازم اگر پنجاب کا اس سے نقصان اٹھا رہا ہے تو وہاں پہ لیڈرشپ سمیت جو ہے 160 بندہ جو ہے, پہلے دن تقریباً 100 کے قریب اور بعد میں گرفتاریاں ہوئیں, تو پورے 10 لاکھ میں سے 160 بندہ گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا. اور وفاق سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں یہ وعدہ کر کے آیا تھا پنجاب کے بھائیوں سے کہ گرفتاری ہو یا لاٹھی چارج ہو, پہلا بندہ ہوں گا, تو میں اس میں شامل تھا, اللہ کا شکر ہے. مگر ایک چیز تمام قائدین نے, ڈاکٹر طارق کلیم صاحب میرے ساتھ تھے, ہم حوالات کا سنا تھا, چکی کا ایک کنسیپٹ تھا کہ کیا ہے وہ, میرے خیال 12/6 کا تھا, ٹانگیں سیدھی ہو سکتی تھی اور کوئی کروٹ لیتا تھا تو دوسرے بندے کے اوپر, تو 6 بندے جو ہے ایک اس سیل میں. سنا تھا کہ خان صاحب کی طرف سے آیا کہ دیوار چھوٹی ہے وہاں پہ اور وہ بے پردگی ہے, اگر کوئی واش روم جو ہے وہیں پہ اور صرف 3 فٹ یا کچھ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے, ان کا کیمرے کے حوالے سے تھا, دیکھیں کیمرہ بھی ہے, اگر 2 بندے ہیں تو وہ ایک اخلاقی طور پہ کیمرہ ہی ہو گیا نا. نہیں وہ ہیومن کیمرے کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو باقاعدہ فکس تھا, ان کا زیادہ تھا کیمرے کے حوالے سے کہ وہ اخلاقی طور پہ دیوار تھوڑی وہ اوپر ہو جائے تو کوئی بیٹھ بھی رہے تو بڑی ایک امبیرسنگ صورتحال وہاں پہ جو ہے اس کے اندر. اخلاقی طور پہ تو اساتذہ کو ویسے بھی کچھ نہیں. میں یہاں پہ خاص طور پہ جو پریزن ڈپارٹمنٹ ہے, پریزن پولیس ہے, وہاں کی جیل خانہ جات کے حوالے سے میں ان کو سلام پیش کروں گا, اس حوالے سے کہ جو ایک کنسیپٹ تھا ساری چیزیں کہ عام قیدیوں کے ساتھ جو سلوک یا رویہ اختیار کیا جا رہا تھا دوسرے قیدیوں کی طرف سے, یا کوئی معاملات کھانا وغیرہ تو ایک جیسا تھا, مگر جو ایک رسپیکٹ تھی میرے خیال میں, اگر وہ اپنے والد کو جتنی رسپیکٹ دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ٹیچرز کو بھی اتنی رسپیکٹ دی ہے, مگر اس ڈومین میں رہتے ہوئے انہوں نے باہر کی کوئی خبر ہمارے تک نہیں آنے دی. دیکھیں وہ سارے کا سارے انہوں نے ایس او پی کو فالو کیا, یہ نہیں کہ استاد آئے ہیں سارے, وہ انہوں نے ایس او پی کو فالو کیا, چونکہ ایک ڈسپلن کے اندر ڈسپلن ان کے, لیکن انہوں نے اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ باقیوں کے. طارق کلیم صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی سنے, آپ کے ساتھیوں سے, کولیگ سے میری اس دوران بات ہوتی رہی ہے, آپ نے بڑی ہمت اور جوان مردی سے
जेल और थाना कचहरी में आप डटे रहे हैं अपने मौक़िफ़ पर, और सुना ये है कि आपको बड़ी उन्होंने वहाँ पर को मुराद पेश करने की ऑफ़र मुराद भी पेश की, आपने कहा नहीं मैं हस्पताल में नहीं ठहरूंगा, मैं अलग कमरे में नहीं ठहरूंगा, मैं अपने साथियों के समेत मुझे वो तीसरे दिन कहा कि आप अस्पताल चले जाएं, वहाँ दाखिल हो जाएं। मैंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है। अब मैं वो जो ही बात याद आ गई, जब मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मुझे स्टंट पड़े, तो डॉक्टर साहब मुझे, मैं वो लेटा हुआ उस पर ऑपरेशन थिएटर में, तो मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपने थोड़ा सा हौसला करना है। तो मैंने अर्ज़ किया इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? कह रहे कोई नहीं। तो मैं कहा फिर हौसला ही करूँगा। तो ज़ाहिर है देखें जी, एक जब चीज़ आ गई, नहीं आपके पास ऑप्शन नहीं, मेरे पास ऑप्शन थे, मैं सच्ची बात है, लेकिन यार ये देखें ये जो लोग लीड कर रहे होते हैं जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। मैं या रहमान बाजवा हम चले जाते हैं हॉस्पिटल में, तो रहमान बाजवा को थोड़े वसाइल हैं, ये तो हमसे ज़्यादा बारसूख आदमी इस्लामाबाद बैठा है, मेरे सारे वज़ीर से बाई नेम जानते हैं, इसको भी ऑफ़र हुई होगी कि यार अस्पताल में चला जा। लेकिन बात वही होती है कि आपने लीड बाय एग्जाम्पल, अगर आप चले जाते हैं तो फिर आपका जो पीछे तबका उसका क्या कसूर है? आपका वहाँ मौजूद होना, अगर सब लोग 6-6 की चक्की में 6-6 हैं तो हम भी वही हैं, तो ठीक है। तो उससे हमें यह पता कि हमारे जो दोस्त थे हमारे साथ कैद थे, उनका अपना जो हौसला था बहुत बुलंद था। हम जो कुछ एक्टिविटी उसमें कर सकते थे करते थे। दूसरी मैं एक और अर्ज़ करूं कि जहाँ हमें रखा गया, हमने सुनते थे कि नज़रबंदी, घर में नज़रबंद कर दिया, फ़लाँ को फ़लाँ रेस्ट हाउस में बंद कर, सुनते थे हम। इनके पे केस था, मुझ पे केस नहीं था। हमें उन्होंने पहले कुछ चंद लोग थे जिनको एमपीओ के, हमें पहले उन्होंने एमपीओ में उठाना था हमारा। एमपीओ एक ऐसा केस है जिस पे आप बार बार जी वो हो सकता होता रहता, वो एमपीओ में उठाना था, मैं तो उठा लिया। फिर अब वो जब पर्चा बना वो वक्ती सी कुछ मुझे अंदाज़ा था कि ये ऐसा होगा। तो ये सुबानी साहब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शायद मैं और रहमान बाजवा हम उन लोगों में से थे जो पहले सरकारी मुलाजिम एमपीओ में बंद हुए पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा, सरकारी मुलाजिम एमपीओ में कभी बंद नहीं हुआ। इस्लामाबाद में हो चुके हैं हम 10 फरवरी को। नहीं, हम लाहौर में नहीं हुए, ये पंजाब मेरा ख्याल आपका एक मुनफरद हमारे पास ज़्यादा। मज़े की बात है कि सरकारी मुलाजमीन इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद वो एहतजाज के लिए सेक्रेटेरिएट आए हैं, जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है। पंजाब सेक्रेटेरिएट एक सबका एक पेरेंट डिपार्टमेंट होता है, वहीं से होता है, उसके बाहर वो आए हुए हैं। और सुना था किसी ने उनसे राब्ता तक नहीं किया, किसी ने उनको उनके पेरेंट डिपार्टमेंट वालों ने पानी तक नहीं पूछा कि आप बैठे हुए हैं। नहीं, ये बड़ा मसला है। देखें हम सरकारी मुलाजिम में हमें ये भी एहसास है कि जब आप जो आपकी ताकत है वो आप में एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है। कि हमें एहसास था कि यार अब मैं पंजाब का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, बाजवा पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर है, तो अब पता है कि यार हमारी एक लफ्ज़िश जो है ये कितना बड़ा मसला पैदा कर सकती है। बड़े मोहतात थे। नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ी डेमोक्रेटिकली इस चीज़ को, डेमोक्रेटिक नॉर्म पे रहते हैं। मुझे वो 80 के दहाई याद आ गई, उस दौर में के लीडर और तलबा तंजीम के लीडर जो है ना, इसी नज़रियात जोश और जज्बे के रखते हुए बिल्कुल ऐसा ही था। अब वो कहीं हमने देखें मुकाबला करते, अब वो उसमें यह था कि हमने उसको बड़ा, अब कहीं जब हमसे बात करता कोई ज़िम्मेदार आदमी तो वो कहता था कि जी आप क्यों एहतियाज कर रहे हैं, या कोई आप जैसे मेहरबान वो माइक आगे कर रहे। हमने कहा भाई हमने 1 महीने काली पट्टियाँ बांधी रखी हैं, 1 महीना पूरे पंजाब में, चलो 10 लाख से ना बांधी हुई, 1 लाख तो बांध रखी होगी ना। हम टोकन एहतियाज कर रहे थे। हमने गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी पार्लियामेंट हाउस, या हमने यहाँ पर बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़ी बड़ी हमारी वहाँ पर रैलियाँ हुई, बहुत बड़ी बड़ी। हमने अपनी तारीख में सरकारी मुलाजिम कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। हमने दर्जनों खत चीफ सेक्रेटरी को लिखे, दर्जनों खत अपने राइटिंग में, जी राइटिंग अपने मुतालबात पेश कि ये है, आप बात करें। अब मसला ये है कि जैसे हम ना एक दिन गुजारना चाह रहे हो, हम जिंदगी को टैक्टिकल हो गए, स्ट्रेटेजिकल नहीं रहे कहीं, कि हम एक दिन गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है, अगला दिन फिर देखेंगे। कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते कि यार हमने इस मुल्क को लेके चलना है, कोई हम 10, 20, 30 साल की कोई मनसूबा बंदी करें। हमारा बहुत ही छोटे छोटे मूव्स होती हैं। यार आज का दिन गुजर गया, देखेंगे
ایک ہم نے پھر ہفتہ کا وقفہ رہا، ہر منگل کو احتجاج کرتے تھے، بہت بڑی ریلی ہوتی تھی، اور اس دن ہم پورے پنجاب میں اپنا جو کام چھوڑ دیتے تھے. اب یہ بہت بڑا ایک اعلان تھا. تو کہیں یہ بات ہوئی کہ جی آپ بلیک میل کر رہے ہیں. ہم نے کہا یار بچے کا رونا بلیک میلنگ کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بھوک سے بھی تو روتا ہے بعض کا. آپ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض کو بچہ نیگیٹو نہیں لینا، آپ فرمائش کے لیے رو رہا ہے، تو بعض کو بچہ بھوک سے تو رو رہا ہے نا. یہ تو ایک جو ریاست جو ماں ہے اس کی ذمہ داری پہچانے کہ یہ بلیک میل کر رہا ہے یا بھوکا ہے. پھر ہمارے نے کہا نہیں کہ آپ کیوں احتسال کر رہے ہیں ہمارا. نہیں، وہ تو ظاہر بات چیت چلتی رہتی ہے، وہ انہیں خود پتہ ہے استحصالی قوتوں کو احتسال کیوں کر رہے ہیں. استحصالی قوتوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ استحصال کر رہے ہیں، اور کبھی ہماری بیوروکریسی سے ادھر بات ہوتی ہے، یقین کریں وہ کچھ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جی بیوروکریسی دیکھیں جی، دنیا میں ایک سیدھی سی بات ہے، دنیا بیوروکریسی کے بغیر چل رہی ہے، استاد کے بغیر نہیں چل سکتی. اب وہ مجھ سے کہا کہ کون سا ملک بیوروکریسی کے بغیر چل رہا ہے، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میز کرسی بیٹھ کے کام کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. لیکن مجھے ایک بتائیے، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی دنیا میں ملک ہے کہ جہاں پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک یا جونیئر کلرک سے لے کے چیف سیکرٹری تک اتنی لمبی زنجیر ہو؟ میرے خیال دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہم گن نہیں سکتے. یا کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک کتنی لمبی دنیا میں 3 مراد دیکھ لینا، مراد اور ہیں. مراد دیکھیں اتنی لمبی زنجیر کا نقصان کیا ہوتا ہے. کسی بھی غلطی کی صورت میں آپ کی رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتے آپ کسی پہ، اور سب سے نیچے کانسٹیبل پہ آ جائے گی، وہ ہمیشہ آتی ہے سب سے نیچے. باجوہ صاحب موجود ہیں. اچھا باجوہ صاحب یہ بتائیں کہ سنا ہے وفاق میں بھی سرکاری ملازمین کی پینشن کے حوالے سے کوئی سمری موو ہوئی ہے، پینشن اصلاحات کے نام. اچھا یہ ایسی ساری چیزیں اصلاحات کے نام سے ہوتی ہیں، تو آپ کے بھی حوالے سے بھی کوئی اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ میں بتاؤں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ خبر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی تھی 8 اگست کو، جب یہ سائن ہوئے تھے انیشل لیول سے اور فائنینس سے یہ ڈاکومنٹ نکلا تھا، کیونکہ میں فیڈرل سیکریٹریٹ کی جو یونین ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو کوئی بھی وہاں پہ کام جو ملازم دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تک ٹائملی اس کی اطلاع جو ہے پہنچ جاتی ہے اور ہم اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں. یہی چیز ہم نے پنجاب میں اور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہم نے، اور 21 نومبر کی ہم نے اس حوالے سے اسلام آباد کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. دا ریزن بٹ پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر اگر سمری جو گئی ہے اس میں اس کے چیدہ پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے پینشن کی، اس میں جو لاسٹ بیسک پے جو ہے پلس پرسنل پے، اس کو جو ہے فارمولے کے اندر لکھا جاتا ہے. بٹ جو نئے لاسٹ ڈرون جو بیسک پے ہے اس پہ کیلکولیٹ، اس پہ وہ فارمولے پہ جہاں پہ بھی لکھی جاتی ہے وہ ہے. بٹ جو نیا فارمولہ لے کے آئے ہیں وہ آخری 36 مہینے کی جو ہے وہ ایوریج نکالی جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کرنٹلی میری بیسک پے اس ٹائم 57,000 ہے، تو اگر میں اس کو وہ اسی فارمولے سے ابھی چل رہی ہے، مگر وہ فارمولہ آ جاتا ہے تو میری جو بیسک پے ہے اس فارمولے کے تحت وہ 40,000 پہ آ جائے گی، نیچے آ جائے گی. اب 40 پہ اس کو وہ اصلاحات کا نام دے، اس کو اصلاحات کا نام پہ، اب وہ اس پہ 40 پہ کریں گے تو وہ سارے معاملات جو ہے وہ تقریباً پینشن جو ہے وہ آدھی ہو جائے گی. پلس جو ایئرز ہیں، اگر میں نے 35 سال سروس کی ہے، 40 سال بھی کی ہے، 20 سال میں آ گیا 40 سال سروس کرتا ہوں، تو میکسیمم نمبر آف ایئرز جو ہیں وہ وہاں پہ 30 لکھے جاتے ہیں جو لینتھ آف سروس پرووائڈ کر رہا ہوں. مگر جو نیا فارمولہ ہے اس کے تحت وہ 25 جو ہے وہ صرف لکھے جائیں گے اگلی بھی سروس. حالانکہ اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے. یہ جو باجوہ صاحب نے کہی ہے کہ اب یہ سرکاری ملازم ہیں، ان کے والد اور والدہ بھی سرکاری ملازم تھے، ان کو پینشن آتی ہے، اور اس عمر میں ان کی جو میڈیسن یا ان کا جو ٹریٹمنٹ کا اخراجات ہے وہ اپنی پینشن سے بھگتتے ہیں. دوسرا اس میں ایک اپنی ایک آنر فیل کرتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی بھی آتے ہیں، اور بلکہ مجھے ایسے بھی بہت سارے پتہ ہے کہ وہ جو بھی اس میں سے پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے وقت کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، وہ آپ کے بچوں پہ، وہ آپ میرے بچوں کے فیسیں، میرے گھر کے بل، یہ سارے وہاں سے جا رہے ہیں، بڑے خوشی سے لگاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پہ، اپنے ایک مفید ہونے کا احساس ہوتا ہے، پوتیوں پہ وہ خرچ کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں.
اور آخری عمر کو وہ انجوائے کرتے ہیں یہ اور وہ بھی لگژری نہیں، ٹافی لیتی انہوں نے یا سپاری لیتی، وہاں تک ہے جو پینشن کے اندر. اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سارا کچھ ان سے کھینچنا چاہتی ہے. جی بالکل. دیکھیں میں زندگی جن کا زندگی جو ہے وہ ان کے آپ نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ کچھ طبقے تو بہت مراحت یافتہ ہیں تنخواہ میں. اب وہی بڑی سمپل سی بات، وہ میں چونکہ وہ ہمارے سے کوآپریٹ نہیں کرتے تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ پولیس والوں کو جب بھرتی ہوا پہلے مہینے تنخواہ ملی تو وہ حیرت سے کہتا کہ ہیں تنخواہ بھی ملتی ہے تنخواہ بھی ملتی ہے. اچھا یہ پٹواری روز تنخواہ لے کے آتا ہے. چلے میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ وہ اگیگا کیسے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہتا. پٹواریوں کے بارے میں کہتا ہے ہمارا بھائی ہمارے دوست ہے پٹواری، روزانہ تنخواہ ملتی ان کو ملتی ہے، پٹواریوں کو روز ملتی تھی. تو پولیس والوں کو بھی مل جاتی ہے تو وہ اس لیے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس سے اوپر جو کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کسی بیوروکریٹ سے کہوں کہ یہ آپ کو جو گریڈ 22 میں 21 میں یا 20 میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی پروجیکٹ بھی اس نے کیا ہوا ہے یا کر رہا ہے کہ بھائی آپ سر پروجیکٹ نہ بھی کریں، آپ کو 15 لاکھ روپے کا نقصان ہے تو وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ ہے 15 لاکھ، یہ تو بڑے بچے پاگل ہو گئے، ان کو 15 لاکھ کے لگ رہے ہیں. لیکن جی ایک سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے گورنمنٹ نے بے شمار کمپنی بورڈ بنا کے رکھے. جی جی ٹھیک ہے. ہر ایک کمپنی یا بورڈ سے فرض کریں سیکٹری ہاؤسنگ ہے، اس کے نیچے 7-8 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جس میں LDA ہے، RDA ہے، MDA ہے، PHA ہے. یہ ایسی کئی کمپنیز ہیں ان کے نیچے. ہر سیکٹری کے نیچے، سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے نیچے کئی ایسی کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں. ان کمپنیز کی گاڑیاں، وسائل، اور وہ ان کمپنی کاغذوں میں ان کمپنیز پہ ہوتی ہیں، لیکن وہ سرو کن کو کر رہی ہوتی ہیں، ڈسپوزل کن کو ہوتی ہیں، وہ سیکٹری صاحب کو ہوتی ہیں. وہاں سے ان کا پیٹرول بھی جا رہا ہے، وہاں سے ان کے ملازمین بھی جا رہے ہیں، وہاں سے ان کی سب کچھ جا رہا ہے. آپ کسی بھی ہائی اسٹینڈرڈ کے کالج یا اچھے سیزن میں ناردرن ایریاز میں یا مریب میں جا کے دیکھ لیجیے گا سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں کتنی موجود ہوں گی. ایسا ہی ہوتا ہے ان کالجز. ہائی اسٹینڈرڈ یونیورسٹی کے چھٹی کے وقت آپ دیکھیے گا سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں کتنی ہوں گی. کیا ہر جگہ سیکٹری بیٹھے ہوں گے؟ اور یہ وہ سیکٹری ہیں جو مونیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں گاڑیوں کا، آپ جانتے ہوں گے. دیکھیں میں اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. آپ میڈیا میں آپ کی زیادہ اس حوالے سے ریسرچ ہوگی. میں نے ایسے آفیسرز بھی دیکھے ہیں انکلوڈنگ آپ کے چیف سیکٹری تھے کامران علی افضل صاحب، وہ وہاں پہ فائنینس سیکٹری بھی رہے، ایڈیشنل سیکٹری ظہور صاحب، اور بہت سے آفیسرز کہ یو مسٹ بلیو کہ ہم نے ان کو ایک منسٹری سے دوسری منسٹری تک پیدل جاتے بھی دیکھا ہے. اگر میں وفاق کی بات کروں، اگر کہیں پہ موو کرنا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. جہاں پہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر بالکل نہیں ہوتی، وہ آپ بات بالکل. کچھ فیکٹرز یہاں پہ ایسے موجود ہیں ہر جگہ کے اندر. اور دوسرا پٹواری اور جو پولیس والوں کا آپ نے بتایا، نہیں مذاق نہیں، اس کے اندر جو ہے سسٹم کے اندر ہمارے کچھ ایسے، مثال کے طور پہ میں پولیس کی بات کر دوں، اس نے تفتیش کے لیے ریڈ کے لیے جانا ہے، اگر دوسرے شہر بھی جانا ہے یا کچھ ہے تو پیسے نہیں ہیں، وسائل ہی نہیں ہیں. نہیں سسٹم کے آگے اگر چلیں، آپ نے بات کی ہے، ہم آپ تو فنڈز ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے یا کچھ ہیں فنڈز اس اسپیسیفک پرپز کے لیے. اگر ایک چھوٹا ضلع ہے وہاں پہ DPO ہیں یا RPO ہیں، RPO کو فنڈ آتے ہیں جی تمام تھانوں کے ایکسپینسز کے لیے. کیا وہ فنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سرکاری ملازمین جو RPO کو فنڈ آتے ہیں کروڑوں روپیہ، کیا ہر تھانے تک جاتے ہیں؟ یا کہا جاتا ہے کہ تمام تھانوں کے جو ایکسپینسز ہیں ان کی ساری رسیدیں نکال کے دیا اور تھانے والے اپنے ایکسپینس خود پورے کر رہے ہوتے. پٹواری کی آپ نے بات کی، پٹوار خانے آپ نے دیکھا ہے اس کا تمام خرچہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ پٹواری اپنی جیب سے اٹھا رہا ہے. پٹواری کو جو کام لیے جاتے ہیں اس سے، جیسے فرض کریں ایک جلسہ آ گیا، وہ پٹواری کے جیب میں نہیں جا رہا، وہ ذمہ داری اس کو ڈلی ہوئی ہے. اب اس بدنام جو ہے، اگر کوئی جلسہ آ گیا جو اس کو آرڈر آ گیا کہ یہ جلسہ آپ نے بھگتانا، آپ کا ٹارگٹ یہ ہے،
اس نے بندے بھی اکٹھے کرنے ہیں, کنوینس بھی ارینج کرنی ہے, ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. یہ جو ہمارے اسکول بند رہے ہیں ہڑتال میں, یہ پٹواریوں کی ذمہ داری جب کھلواؤ, اب یہ دیکھیں نا ایک نئی ان کی ذمہ داری لگائی. اب دیکھیں میں نے وہی بات کی کہ ہمیں وہ پتہ چلا کس حد تک ہے مجھے نہیں پتا, کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جہاں پہ تھے کہ اسکول وغیرہ جا کے آپ کھلوائیں. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہاں پہ جو دستہ ہے کلہاڑی کا جو بنا ہوا ہے, اس کے پیچھے جب تک لکڑی استعمال نہیں ہوگی, ملک ایز اے قوم جو ہے ہمیں اس کے اندر سدھرنے کی ضرورت ہے ملک کے لیے بھی. سبحانی صاحب میں ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سارا جو ہمارا ہے بنت معاشرے کی جو بڑی نازک اور حساس ہوتی ہے, وہ ساری تبدیل ہو رہی ہے, اور اگر اس کو کوئی مزاحمت کر رہا ہے وہ سرکاری ملازم ہے. آپ دیکھیں سارا کچھ ہو رہا ہے, کتنا کچھ ہو رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے. نہیں ابھی جو آپ نے مزاحمت کی ہے یہ تو بڑی ایگزامپلری مزاحمت کی, اور آج کل کے نہیں, آپ مجھے بتائیے کوئی اور دور ہوتا ہے نا تو میں آپ کو اتنا کریڈٹ نہیں دیتا. آج کل کے دور میں جی بالکل 1000 اسکول جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو, ٹھیک ہے, اب تو وہ خیر تھا, اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ روک لیا. آپ مجھے کیا یہ خطرہ ٹل گیا, وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ میں نہیں لے رہا, کر نہیں کر. آپ مجھے آپ ان کے کہنے پہ اعتبار کریں, کیا کام تو میڈیا پہ نا الیکشن کروانا ہے. نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں. میں اب عرض کروں نا, دیکھیں چلے ہم اس پہ پیر بات کرتے ہیں. اگر یہ 1000 اسکول ہو جاتا ہے پرائیویٹ, ایک دم فیس بڑھتی ہے, ایک دم فیس بڑھتی ہے اسکول میں. پرائیویٹ والا تو اللہ واسطے تو نہیں پڑھائے گا, اس نے تو کمرشل ادارے کے لیے کمرشل ارادے سے لینا ہے نا, اس نے کوئی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سہولت دی. اچھا وہ تو یہ کہہ رہے تھے جی فیس نہیں بڑھے گی, اور کیسے مجھے نہیں ہمیں سمجھ آتی کیوں نہیں بڑھے گی. اگر نہیں بڑھے گی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور نہیں, ان کو تکلیف یہ ہے کہ جی یہاں پہ کوالٹی فار ایجوکیشن. اچھا وہ کوالٹی وہ اسکول دے رہے تھے جو پہلے ہی بہت کامیاب ہیں. اچھا کامیاب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی, میں نہیں, حقیقت وہ تو کچھ اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ان کی ریسرچز کچھ اور بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کامیاب اسکولوں کو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو کہ آپ ایم اے کالج, میں ایم اے کالج پڑھاتا ہوں, آپ ایم اے سے پڑھے ہوئے, ہمارا اسکول بھی پائلٹ سے پڑھا ہوں, اس کو بھی وہ اسی کو وہ کر رہے. لیکن میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ ہمارے ملک کے 70% بچے جو سفید پوش اور غریب لوگوں کے بچے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی سرکاری پارٹی نے سوری میں غلط کیا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کو بطور ایشو لیا. سرکاری ملازم نے, میں آپ سے اور یہی ایک اس پریشر گروپ. دیکھیں سوسائٹیز جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں سیاسی جو جماعتیں ان سے زیادہ پریشر گروپس کام کرتے ہیں. اچھا میں ایک آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اسکول جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ کر رہے تھے, این جی اوز کو دے رہے تھے. اچھا یہ اسکول کا ادارہ جو چلتا ہے اسکول ڈپارٹمنٹ, جہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے سرکاری, اچھا اب ان کا ذمہ داری ہے ان اسکولوں کو چلانا, مینیج کرنا. جب ان کی فیکٹری نہیں چل رہی, وہ فیکٹری کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں, تو کیا وہ ڈپارٹمنٹ وہ سیکٹری صاحب بیٹھے رہیں گے؟ ان کو کیوں آپ جی یہ ایک دفعہ ایک ہوا دیکھیں نا, یہ میں ایڈ کر تھوڑا سا, فیکٹری ہے, آپ فیکٹری ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, تو اس کی اتنی بڑی جو مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ کی جو لیئرز ہے, آپ کیا ان کو کیوں بٹھائیں گے, ان کو کیوں تنخواہیں دیں؟ آپ کام وہ کام تو ہم نے ایک دفعہ میں نے کسی آپ سیکٹری میٹنگ میں تھے, سیکٹریوں کو بھی چھٹی کروائیں, میٹنگ میں تھے ہم, کئی میٹنگ میں تھے, تو رزلٹ خراب آنے پہ کسی تو پرنسپل کو سزا ہو گئی. تو میں نے وہ یہی بات اسے کی, میں کہ وزیر تعلیم کیوں نہیں, اس کو سزا کیوں نہیں؟ اگر ایک خاص سیاسی پوسٹ ہے نا, آپ اس کے بعد مستقل دیکھیں نا, آپ وزیر تعلیم بھی جانا چاہیے, سیکرٹری تعلیم بھی جانا چاہیے, اس کی جتنی بھی لیئرز ہیں سب کو ہونا چاہیے نا. کیا آخری پرنسپل ہے؟ پرنسپل آخری نہیں ہے نا. اگر آپ کو ایک حد سے کم رزلٹ آتا ہے تو پھر وزیر تعلیم کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے کہ میں وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکا. ایک وزیر تعلیم دے دے استعفیٰ, سارا ٹھیک ہو جائے گا. سر آپ پھر وزیر تعلیم سیکرٹری پہ کہہ رہے ہیں, آپ سیکرٹری پہ کہہ دیں اس سے استعفیٰ لینا چاہیے, بھائی آپ تو نہیں چلا سکا, تجھے ہم نے ڈیوٹی دی تھی کہ یہ تمہیں کالج چلانے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ میں صرف ایجوکیشن کے ہمارا پروگرام بھی ایجوکیشن پہ, یقین کریں کہ جو سیکرٹری چاہے اسکول کا ہو یا کالج کا, اس کی سب سے کم دلچسپی جو ہوتی ہے نا وہ تعلیم پہ ہوتی ہے.
اور بہت سارے ڈینگی کروائی جاؤ, الیکشن ڈیوٹی کروائی جاؤ, طرح طرح کی تو سیریس ہوا بنا کے بھیجو, پولیو ڈراپس ہو رہے ہیں. اس کے بعد جناب این وہ سینسز کراؤ جی, اس الیکشن اب یہ اب الیکشن ڈیوٹی تو چلو سال 5 سال بعد 1-2 سال بعد, اب ہر سال الیکشن آتے رہے. اب یہ ہو رہا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب پڑھائی کا پیک موسم ہے, انہوں نے کہا جی آپ اسپورٹس چلے جائیں, اسپورٹس چلے جائیں. 26 کو بعض کا کسی نے منسٹر نے استقبال کرنا ہے جی, اس کا بھی سب کچھ وہاں بھی چلے جائیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی, میں نے کئی دفعہ سیکٹری سے یار کبھی ہم بیٹھ کے تعلیم پہ بھی تو بات کریں نا. اور اس سے بھی بڑا جو مسئلہ ہے, میں اب بھی کہیں ہم بات کر رہے تھے کہ اصل مسئلہ جو میں جہاں تک پہنچا ہوں اپنی محدود معلومات اور ذہانت سے, پاکستان کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے جس سے سب, اس پہ تو متفق سب ہو گئے جی ہم انحطاط کا شکار ہیں, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, متفق ہو گئے. اب اس کا کوئی نباز نہیں ہے, دوائی تو بعد میں آ گئی نا, پہلے مرض ڈھونڈیں کیا ہے. اس میں ایک مرض ہے کہ جو فیلڈ ورکر ہے, جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, اسے مشورہ نہیں کرتے. میں اپنے کالجز کی بات کروں, ہم نے بہت سارے تجربے کیے. وہ ایک میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک کوئی سیکٹری کئی ملک سے باہر گیا, چند چیزیں دیکھ کے آیا, اس نے ذہن میں ایک تصویر بنا لی. دیکھیں اچھا منتظم وہ ہے جس کو پتا ہو کہ میرے پاس یہ اتنی اینٹیں, اتنا گارا ہے, اتنی سیمنٹ ہے, اتنی سری ہے, اس سے میں نے بنا لیا. سوچنے کو تو آپ بھی ایفل ٹاور بنانا چاہتے ہو کہ لاہور میں بھی چاہتا ہوں, اس سے تو کوئی نہیں. خواب دیکھنے پہ تو ملک نہیں چلا کرتے نا, اپنی جو وسائل اور مسائل کا تناسب میں ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں, ان کے ذہن میں کچھ دھندلے سے ہوتی ہیں چیزیں, ان کو یہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب تک فیلڈ ورکر کو اعتماد میں نہیں لیں گے, جب تک فیلڈ ورکر سے مراد میں اسکول جو ٹیچر ہے, دیکھیں تعلیم کا بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہے, یا اسکول یا استاد ہے یا طالب علم ہے, آپ دونوں سے نہیں پوچھتے. طالب علم سے تو ٹیچر نہیں پوچھتے. نہیں, پہلے کبھی اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی, وہ اپنا انپٹ دیا کرتے تھے. وہ اسکولوں کی تو نہیں ہوتی, کالجز کی. میں تو کالج صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کروں. ابھی پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر صاحبان کو جو ہے نا گاڑیاں لے کے دی گئی. جی کس لیے, میں بتاتا ہوں کس لیے, کہ جن سڑکوں سے انہوں نے گزرنا تھا نا, پرانی گاڑیوں کے شاکس وغیرہ, تو وہ سہولت سے گزر جائیں, انہیں وہ کھڈے وغیرہ محسوس نہ ہو. پالیسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سیکٹری یا وہ ہے, سیاسی لوگ جو ہے پالیسی انہوں نے بنانی ہوتی ہے, ایگزیکیوٹ انہوں نے کرنی ہوتی ہے, ڈیسیجن انہوں نے لینا ہے. کیبنٹ نے ایک ڈیسیجن لے لیں کہ جس نے صوبائی اسمبلی میں آنا ہے یا قومی اسمبلی کے اندر آنا ہے, اس کا بچہ اگر اس کا بھائی ہے یا کوئی پوتا پوتی ہے, تو وہ ہر صورت کے اندر سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہوگا, وہ ایفیڈیوٹ دے گا. جہاں پہ پتہ چل گیا کہ وہ سرکاری اسکول کے اندر نہیں ہے, اس کی جو ہے رکنیت جو ہے معطل کر دی جائے گی یا کچھ ہے. میں کہتا ہوں کہ ون آف دی بیسٹ جو ہے آپ کے سارے کے سارے اسکول ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا بیٹا بہویں سب کچھ کہہ رہی ہوں گی کہ جی ذلیل کر دی, اور بیکن ہاؤس سے اچھا سٹینڈرڈ وہاں پہ پرووائڈ کریں گے. کیوں؟ بیکن ہاؤس اور آگے پیچھے ان کو فیسز دینی پڑتی ہیں, وہاں پہ تو وسائل سرکاری لگانے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا, صرف اسکول نہ کریں, ہسپتال بھی کریں, علاج بھی اپنا ایگزیکٹلی سرکاری ہاسپٹل. بالکل, ایک اتنا ایسا ایک اس پہ کوئی آئین سازی نہیں کرنی پڑے گی, کوئی قانون ایک ایگزیکٹو آرڈر کہ جس ہر سرکاری ملازم اور جس نے الیکشن لڑنا, اور بیوروکریٹ سیکٹری ان کے بچے وہاں پہ ہر صورت میں پڑھیں, پی این سے لے کر چیف سیکرٹری تک سب کے بچے ادھر پڑھیں گے. آپ ایک حکم نامہ جاری کر دیں, ٹھیک ہے. اور دوہری نیشنلٹی کے بارے میں کیا؟ میں وہ تو خیر ہمارا ایشو نہیں, وہ ہمارا ایشو نہیں. اچھا, میں یہ کہتا ہوں اگر میرا بچہ, میں استاد ہوں, میرا بچہ اگر میرے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتا تو یہ میری اپنی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. اگر سیکٹری تعلیم کا بچہ نہیں پڑھا, آپ کو اعتماد نہیں ہے, مجھے خود اگر سیکرٹری تعلیم کا بچہ بچی اگر نہیں پڑھ رہا اپنے اداروں میں, تو سیکرٹری کس لیے بیٹھا ہوا ہے وہ, یعنی اس کو خود نہیں پتا میں نے کیا کرنا. کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر وزیر تعلیم کا اپنا بچہ سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھ رہا, یا تو پھر وہ کیا کس بات کا وزیر تعلیم ہے؟ اس پہ اس کے اپنی کارکردگی پر سوال یہ نشان ہے کہ تو اپنا ایسا اسکول نہیں بنا سکا جہاں تیرا بچہ پڑھ سکے. اگر صحت کا کوئی وزیر ہے, اس کا اپنے بچے, اس کے رشتے دار اگر سرکاری اسکولوں میں سرکاری اسکولوں میں غریب لوگوں کے بچے پڑھتے نہیں. دیکھیں جس دور میں آپ اور میں پڑھیں, اس امیروں کو نہیں پڑھتے, غریبی میں نہیں پڑھتے. یہ تو 1982 مڈل کلاس لوگ, اور 1982 کے بعد یہ تو مسئلہ شروع ہوا نا, ورنہ سبھی کمشنر کا بچہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا. ہاسپٹلز میں بھی یہ ہوا 30 سال سے, میں دیکھ رہا ہوں 30-35 سال سے.
آپ کا ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر یہ گریجولی پرائیویٹ سیکٹرز کے دیکھیں ایک میں بتاؤں سبحانی صاحب ایک میں آپ کو بتا دوں اپنی اندازے کی بنیاد پہ جب مقتدر طبقہ اپنے محلے اسکول ہسپتال اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں جنہیں ہم کلب کہہ لیتے ہیں چائے خانے ہوٹل علیحدہ کر لیتا ہے نا تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلا کرتے. یہ بہت بڑی بات کہہ لی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو عوام سے جدا کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلا. کولو فیل میں تضاد آنا سائیکل پہ یا جائیں ہیلی کاپٹر میں اور اس کی 50 دلیلیں ہوں کسی کو میں وہ ٹارگٹ نہیں کروں گا. پھر خاص طور پہ میں ریلوے کی یہاں پہ بات نہ کروں. آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا سارا سسٹم جو ہے وہ گوڈز کے تھے بلور صاحب تھے وہ آئے ریلوے تباہ کر دی ہے. 2 مہینے سے جو ہے ریلوے کے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی. آج بھی وہ پروٹیسٹ پہ تھے اور ٹرینیں روکی ہوئی تھی. اچھا ہم نے سنا تھا کہ بڑا سموتھ چل رہا ہے اب ریلوے کا سسٹم. ٹائمنگز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ریکارڈ کے اوپر ہے میرے نالج میں بھی کیونکہ ریلوے کے ساتھی الائنس پہ ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے آ کے جو ٹائمنگز کے حوالے سے تھا ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی یا کچھ ہے میں نے لاسٹ ابھی بھی سفر کیا وہ تو کر دیا مگر جو ان کی سیلریز کے ایشو ہیں فائنینشیل ایشوز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے 2 مہینے کی جو سیلریز ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی اور وہ لیٹ مل رہی ہیں اور یہ سرکاری ملازم کیا کرے اس کے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں الیکشن اتنے لیٹ ہو رہے ہیں پیسے ہوں گے تو الیکشن کروائیں گے پیسے ہوں گے پیٹرول. پھر میں عرض کروں کہ ہم ایک دن گزارتے ہم لمبی منصوبہ بندی نہیں کرتے. اب میں وہی عرض کروں نا کہ اس سے اندازہ لگا لیں ہم بیوروکریسی کیوں برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے ذرا ایک تسلسل رہتا ہے پالیسیوں میں. اب حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور میں جب سے صدر بنا ہوں پیپلا کا میرے ساتھ غالباً یہ جو ہے یہ 12ویں سیکرٹری ہیں. میں 3 سال ہمارا 12ویں سیکرٹری میں سے اب خواب تسلسل ایک کو سمجھا رہتے ہیں کہ سر یہ یوں اسکول یہ کالج یوں ہوتے ہیں اس کے یہ چیزیں ہیں اس میں یہ ہمارے پروفیسر ہوتا ہے یہ اسسٹنٹ پروفیسر یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے اس CTI ہم اسے کہتے ہیں جو ہماری خاص اصطلاحات ہیں ان سے ہم انہیں آشنا کرتے ہیں. اتنے پتہ رہتا ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور میری تو کچھ سیکرٹری سے ملاقات بھی نہیں. میں سوچتا ہوں اسے یار یہ کچھ سمجھ لے پوری جو بریفنگ 15-20 دن میں لے لے اچھی طرح تب تاکہ کوئی ہم بامانی گفتگو کر سکے. اب پتہ لگے میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ 12واں سیکٹری میں ایسا چل رہا ہے. تو یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسی ہوتا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھیں میں سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو اس وقت پھر میں کہہ رہا ہوں دن روز بروز جس قوم کا جس ملک کا استاد اتنا مایوس ہوگا ڈپریس ہوگا تو وہ قوم آگے کیسے ترقی کرے گی یا وہ قوم کیسے ڈیولپ کرے گی. ماں صحت مند تو بچہ صحت مند. استاد ٹینشن فری ہے تو ہی ول پرووائڈ دا کوالٹی ایجوکیشن. اور پروگرام کا وقت جو ہے سبحانی صاحب میں کاٹوں گا آپ کو کہ ختم ہونے کے قریب ہوگا. یہ گرفتاری کے بعد میری اور ڈاکٹر صاحب کی میرے خیال میں پہلی میڈیا اپیرنس ہے. ہم نے فیڈرل کے حوالے سے بات کر دی. ہمارے ملازمین جو ہیں ابھی تک اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا کیا ہوا ہے. جو آخری اپیرنس تھی وہ بھی اسی پروگرام میں اس کو پکڑا گیا کہ آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے کم از کم ایک آواز عوام تک جو ہے وہ کم از کم پہنچ رہی ہے. کچھ میڈیا چینلز تو ہیں. تو اس حوالے سے میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو ریسنٹ پروٹیسٹ تھا ہمارا اس میں جو اسکولز وغیرہ تھے جو 1000 تھے وہ خبر کی حد تک ہی تھا جو بیانات آ رہے تھے اور وہی ہمارے پروٹیسٹ کے بعد جو ہمیں گارنٹی دی گئی اس کے ساتھ جو ہے اچھا اس کے اوپر بھی میں اور ڈاکٹر صاحب اکٹھے ہی تھے. انٹرم گورنمنٹ میں سے ہم کس سے گارنٹی لے 3 مہینے جو ہے وہ گزر جانے تھے اور احباب اختیار جو ہیں جب اس کے اندر ڈلے کیونکہ پولیس وغیرہ کے ہاتھ سے معاملات نکلے ہوئے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے مزید گفتگو کریں گے. بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی پاکستان. لیکن ایک جملہ ایڈ کر لیں کہ ہمیں جو ہمارے منہ میں پہنچ جائے کہ مریم نواز نے ہمیں اس پہ گارنٹی دی کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور ان کی گارنٹی پر پھر ہمارا یہ احتجاج ختم. ہمارے مذاکرات ان سے نہیں ہوئے بلکہ پنجاب گورنمنٹ اور ہمارے مذاکرات تھے. گارنٹی اس حوالے سے آپ تنقید کا نشانہ بن رہے تھے. میں بن رہا تھا. ہم اگلے پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.
میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام پہ مزید گفتگو کریں گے. خدا حافظ.